نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین، کائنات ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، کاروبار، تجارت، معیشت کے مختلف پہلوؤں پر خطبات جمعۃ المبارک آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گو کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس کا احاطہ کرنا تھوڑے ٹائم میں اور تھوڑے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی تو رمضان المبارک سے پہلے جتنے جمعے ممکن ہوا اور بقیہ پھر رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بیان ہوتا رہے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک ایسے پیشے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناجائز ہیں، شریعت نے جن سے منع کیا ہے اور ان کی آمدنی کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلا قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا،
इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और शिरक के लिए जो चीजें तैयार की जाती हैं या पांसे के बुत वगैरह और फाल के जो तीर हैं, ये सारे के सारे नापाक हैं और शैतानी आमाल हैं। इनसे बच जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। तो पहला अल्लाह ताला ने यहां शराब का जिक्र किया है। शराब वाज़े तौर पर शरीयत में, इस्लाम में हराम की गई है। एक वक्त था कि शराब आम चलती थी मुआशरे में, इस्लाम से पहले जमाना जahलियत में, और इस्लाम में भी उसको स्टेप बाय स्टेप खत्म किया गया। पहले अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर पे सूरह बकरा में फरमाया कि इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात ज्यादा हैं फवाइद से। तो लोगों का एक जहन बनाया, ब्रेन वॉशिंग की, और एक सोच और फिक्र को तब्दील करने का अल्लाह ताला ने ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम दिया। दूसरे मुकाम पर फिर फरमाया कि नमाज के वक्त जो है या इसके जो करीबी औकात हैं उनमें तुमने शराब बिल्कुल नहीं पीनी। लेकिन शराब अभी तक हराम नहीं हुई थी। सही मुस्लिम में है, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं एक बाग में हम जमा हुए, मुझे भी दावत दी गई, मुख्तलिफ अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे, और वहां ऊंट की सिरी का गोश्त था और उसके साथ शराब चल रही थी। कहते हैं कि हमने शराब भी पी और वो सिरी का गोश्त भी खाया। उसके बाद आपस में जब उसके कुछ असरात हुए तो झगड़ने लगे। कुछ कहने लगा मुहाजिरीन अफजल हैं, कोई कहने लगा अंसार अफजल हैं। कहते हैं एक ने वो सिरी का एक हड्डी पकड़ी तो वो मेरे चेहरे पर मार दी, तो मैं कुछ जख्मी हो गया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान करीम की ये आयात नाज़िल फरमा दी कि लोगों, ए ईमान वालो, शराब हराम है, ये शैतानी काम है, गंदी है, नापाक हैं, और इससे बच जाओ। और अल्लाह ताला ने इसके नुकसानात गिनवाए। फरमाया पहली तो ये चीज है कि ये गंदी है, नजस है, नापाक है। दूसरी, ये शैतानी काम है। तीसरा, इससे बाज आ जाओ। ये हुक्म आ गया अल्लाह रब्बुल इज्जत का, फज्तनिबूहु, बस अब इससे बाज आ जाओ। और चौथा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मतलब ये है कि अगर बाज ना आए तो फिर कामयाबी का रास्ता जो है वो मुश्किल है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, बेशक शैतान ये चाहता है शराब और जुए के जरिए तुम्हारे मुसलमानों के आपस में दिलों में अदावत, बुग़्ज़ पैदा कर दे, और वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे इनके जरिए। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आओगे? ये आखिरी बात थी। तो मुसलमानों ने कहा इंतहाइना इंतहाइना, हम बाज आ गए, बाज आ गए। और मदीना की गलियों में शराब इस तरह बहती थी, लोगों ने अपने मशकीदे भरे हुए शराब के मटके जो थे वो बहा दिए, मटके तोड़ दिए, और मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। अब कोई ये नहीं देखता था कि मेरा सरमाया कितना लगा है, मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने दिनों की और कितने माह की मेरी मेहनत है, और इसकी आमदन मुझे कितनी आ सकती है। ये सारी की सारी चीजें पीछे। अब अल्लाह का हुक्म आ गया कि बाज आ जाओ, लिहाजा आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। ये है असल एक मुसलमान का काम। आज हम भी बड़ी बातें सुनते हैं, आज के खुतबा जुमा में भी बयान होंगी, पहले भी सुनते हैं, लेकिन क्या हमारी ये कैफियत है या नहीं कि हम भी कहें कि बस पहले जो हो चुका सो हो चुका, आज बात खत्म, आज के बाद नहीं। या इसके बावजूद हमारी यही कैफियत कि हम शराब वाली महफिलों में जाकर बैठे और ऐसी पार्टियों में जाकर शरीक हों और ऐसी शादियों और ऐसे फंक्शन का हिस्सा बने
یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اگر نہیں بھی پیتے تو ایسے گروہ کا اور ایسی کمپنیز کا حصہ بننا یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کسی بھی طور پر۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، 10 لوگوں پر لعنت۔ اور پھر آگے آپ نے اس کی تفصیل ذکر کی، آسرہ، شراب بنانے والا، کشید کرنے والا، وہ پیتا ہے یا نہیں پیتا؟ تیار کرتا ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ وَمُوتَسِرَہَا، اور کروانے والا، جس نے آرڈر دیا ہوا ہے، وہ خواہ خرید کے آگے بیچ دے، صرف آمدن آتی ہے، اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَشَارِبَهَا، پینے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ وَحَامِلَهَا، اٹھا کر لے جانے والا، پک اپ والے کو پیسے دیے، یہ شراب ہے، آپ نے یہاں سے مارکیٹ فلاں ہوٹل میں سپلائی دینی ہے، کہتا مجھے کیا ہے، جو مرضی ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ شراب ہے، اللہ کے رسول نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ یہ بھی گناہ کے کام میں معاون، مددگار بنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں دوسروں سے تعاون نہ کرو۔ تو شراب اٹھا کر لے جانے والا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے، اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَسَاقِيَهَا، پلانے والا، ملازم ہے یا ویٹر ہے ہوٹل میں، وہ آپ کو لا کر پیش کرتا ہے، اس کا کوئی اس میں مفاد نہیں، صرف ملازمت کر رہا ہے، وہ آپ کو پیش کرتا ہے، پلانے والا، اس پر بھی لعنت کی ہے۔ وَبَائِعَهَا، اور بیچنے والا، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ وَآكِلَ ثَمَنَهَا، اور اس کی قیمت کھانے والا، سارے کا سارا خاندان جتنے لوگ اس کی قیمت کھاتے ہیں، اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، اور جو اس کو خریدنے والا ہے، اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے خریدی جائے اس پر بھی لعنت۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک شراب ہے، اس کی وجہ سے 10 لوگوں پر رسول اللہ نے لعنت کی۔ اب کسی نہ کسی طرح ہر بندہ اس لعنت میں ملوث ہو گیا، جو بھی کسی بھی طرح اس معاملے کے ساتھ اٹیچ ہے اور تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر صرف شراب ہی نہیں، بلکہ اسلام نے ایک اصول دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب کے زمرے میں آئے گی۔ وہ چرس ہے، وہ فیم ہے، وہ کسی قسم کا پاؤڈر ہو، کسی قسم کا نشہ ہے، وہ خواہ شیشے کا نشہ ہے یا کوئی دوسرا، جتنی بھی جدید قسمیں موجود ہیں یا جو گزر چکی ہیں یا قیامت تک جتنی بھی آئیں گی، رسول اللہ نے اس کے لیے اصول دے دیا، کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نشے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جن کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، کہ بس اب یہ نشہ لگ گیا ہے، تو وہ ساری حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اصول دیا کہ اس کی تھوڑی مقدار اگر آپ استعمال کرتے ہیں، خواہ اس سے نشہ نہ ہی طاری ہو، وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک گلاس جو ہے وہ شراب پیتا ہے تو نشہ آتا ہے، اب وہ کہے کہ میں 2 گھونٹ پی لوں تو اس سے تو نشہ نہیں ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی اس کی طرف جانے والے تمام راستوں کو مسدود کر دیا، بند کر دیا، کہ کسی بھی طرح ایسے کام کا ارتکاب نہ کیا جائے جو انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو خراب کر دے۔ اور دوسری جو چیز اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، والمیسر، جوا، قمار بازی۔ جوا کیا ہے؟ تحفۃ الاحوذی میں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لأن القمار يكون الرجل مترددا بین الغنم والغنم، کہ جوا یہ ہے کہ آدمی یا تو سارا سرمایہ آ جائے گا یا سارا ڈوب جائے گا۔ یہ جوے کی تعریف ہے کہ آپ نے جتنا پیسہ لگایا ہے وہ یا تو
اس کے ساتھ بہت سارا آ جائے گا یا بہت سارا چلا جائے گا۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے شیطانی عمل قرار دیا ہے اور نجس قرار دیا ہے۔ جوے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام سے منع کر دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ہار جیت کی جو شرط لگائی جاتی ہے، مختلف میچز ہو رہے ہیں، میچ پر شرط لگ رہی ہے، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر شرط لگ رہی ہے، اور پھر اسی طرح لاٹری سسٹم، اور پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے نچلی سطح پر قسمت پڑی بچوں کے لیے۔ کسی میں ایک بچے نے جا کر 10 روپے کی چیز لی، ایک کی قسمت میں صرف ٹافی نکلی 1 روپے والی، اور دوسرے کی قسمت میں 50 روپے کا نوٹ بھی نکل آیا۔ یہ بھی اسی کی صورت ہے کہ کیوں اس کے 10 روپے ضائع کیوں ہوئے اور اس کو 50 کیوں ملے، بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی کاوش کے۔ اور اسی طرح انعامی بانڈز، جو لوگ بانڈز لے کر رکھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں تقریباً اس وقت 200 سے لے کر کوئی 40,000 تک کے بانڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ممکن ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو، جو میں نے لکھا پڑھا میں تو اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو بانڈ لیتے ہیں اور پھر بانڈ کا انعام نکلتا ہے، کسی کا لاکھوں، کسی کا کروڑوں، یہ بھی جوا ہے۔ اور پھر انشورنس، بیمہ پالیسی، انشاءاللہ اس پر مستقل خطبے کی ضرورت ہے کہ انشورنس کے نقصانات کیا ہیں اور کس کس طرح یہ حرام ہے۔ ابھی تو اختصار کے ساتھ صرف میں اشارہ کر کے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جوے کی صورتیں ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر والانصاب، تیسرا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے انصاب، بت، پانسے کے بت، یا پھر شرک کے لیے استعمال ہونے والے جو آلات ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت نے روک دیا ہے کہ یہ بھی ناپاک ہیں اور گندے ہیں۔ اس میں بت آ جاتے ہیں، بت بنائے جاتے ہیں، اور مجسمے، اور ان مجسموں میں وہ مجسمے بھی آ جاتے ہیں جو آپ کپڑے والی دکانوں کے باہر لٹکے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کپڑے ڈالے گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی مجسمے جائز نہیں ہیں۔ اور شرک کے لیے یہ آپ دیکھتے تھے یہاں گھوڑے شاہ دربار پہ وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے گھوڑے بنائے ہوتے تھے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں جس کے ساتھ انسان شرک کی طرف مائل ہوتا ہے یا شرک کے کام میں مدد کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ والازلام، اور فال گیری، مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا بت جو بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں رکھا تھا، اس کا نام تھا ہبل۔ اس کو یہ اختیار دیا ہوا تھا، اس کے پاس 7 تیر رکھے ہوتے تھے اور اس کا ایک مجاور ہوتا تھا۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہوتا یا کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تو اس کے پاس جا کے ہبل کے سامنے نذرانے چڑھاتے اور پھر اس سے دعا کرتے، اور پھر ان تیروں پہ مختلف لکھا ہوا تھا کہ یہ کام کر لے، نہ کر، اس طرح کی چیزیں۔ تو پھر اس کو پکڑتے، کسی ایک کو آنکھیں بند کر کے، اچھا ہبل نے یہ فیصلہ کر دیا، اب وہ بت کیا فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ نجس ہے، یہ حرام ہے۔ اور آج موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں۔ یہ جتنے فال نکالنے والے ہیں، نجومی ہیں، یہ بدبخت اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں، جو طوطا لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور طوطے کو سکھایا ہوتا ہے، مختلف پرچیاں رکھی ہوتی ہیں، طوطا پکڑتا ہے پرچی تو وہ بتاتا ہے ہاں جی آپ کو مستقبل میں بڑا خزانہ ملنے والا ہے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ بڑا روشن ہونے والا ہے، آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ طوطا کیا کرے گا؟ یہ کیسی قسمت، یہ جہالت ہے۔ موجودہ دور میں جگہ جگہ گلی محلوں میں یہ عمل، یہ نجومی اور پامسٹ جو ہتھیلیاں دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ سارے کا سارا گندا کام ہے، شیطانی ہے، ان سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ ان سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس گیا اور جا کر کوئی بات صرف پوچھی ہے
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس نے اس کی تصدیق بھی کر دی، اس کو سچا مان لیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کاہن کے پاس کیا پھر اس کی بات کی تصدیق کر دی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کے ساتھ کفر کر دیا، اس نے اسلام کے ساتھ کفر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، تو یہ بھی گمراہی والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح رقاصی اور موجودہ دور میں ماڈلنگ کا ایک شعبہ جو عورتیں بالخصوص اختیار کرتی ہیں، اور مختلف کوئی نئے برانڈز آتے ہیں تو ان کے لیے ماڈلنگ کروائی جاتی ہے، یہ ایک پیشہ بنا دیا گیا ہے اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور رقاصائیں جو برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہیں، اس میں ساری کی ساری گندی فلمیں، ڈرامے اور سارا موجودہ گند میڈیا کا جو ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ زنا کے قریب لے جانے والے امور ہیں، یہ برا کام ہے اور بڑا ہی بے حیائی کا کام۔ اس طرح پتنگ بازی، پتنگ سازی اور پتنگ بازی، یعنی پتنگ ڈور تیار کرنے والا اور پھر اس کو اڑانے والا، اور اس میں ساتھ کبوتر بازی بھی آ جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حماما فقال شیطان یتبع شیطانا۔ ابو داؤد کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4940۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، شیطاننی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا شیطاننی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو پتنگ باز اور کبوتر باز تقریباً ملتے جلتے ہیں، دونوں ہی پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، بعض کا چھتوں سے گر جاتے ہیں، جان بھی ضائع ہو جاتی ہے، بے پردگی کا بھی سبب بنتے ہیں، فضول خرچی تو ہے ہی ہے۔ اور پھر قاتل ڈور جس نے کئی لوگوں کی جانیں لی، اور حکومت کو چلو دیر سے سمجھ آئی، اچھی آئی کہ اس پر پابندی لگائی۔ اصل تو یہ بنیادی طور پر ایسے جو انسانوں کی اور لوگوں کی زندگیاں لینے کا باعث بنتی ہیں، بنیادی طور پر ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح بیوٹی پارلر کا پیشہ، صرف اس کی ایک صورت کی آپ گنجائش نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر اگر عورتیں عورتوں کے لیے میک اپ کا اہتمام کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو یہاں تک تو اس کی گنجائش ہے، لیکن شاید یہ 5% بھی ایسا نہ ہو۔ 95% جو ہے آج کل موجودہ سننے میں آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ لیڈیز کو بیوٹی پارلر کے اندر میک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں ان میں جتنی وعید ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامذات والمتنمذات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر۔ گودنے والیاں کہ یہ جو جسم کے اندر سرما بھرا جاتا ہے نا سوئی کے ذریعے، یا پھر اس میں یہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی جو ہے، یہ تھریڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، جسم کے اندر سرما بھرنا اور اس طرح کے کلر کرنا، تو یہ ہے گودنے والیاں اور جو گدوانے والیاں، یعنی جو کر رہی ہے اور جس کے لیے کر رہی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اپنے دانتوں کو باریک کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی، اور اپنے حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے
تبدیلی کرنا اپنے جسم کے اندر شباہت کے اندر دیکھنے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ ایک عورت تھی بنو اسد قبیلے کی، ام یعقوب اس کو کہا جاتا تھا، وہ کہنے لگی، عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی، کہنے لگی میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، اللہ نے کہاں لعنت کی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تو نے صحیح طرح قرآن پڑھا نہیں۔ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ وهو فی کتاب اللہ، میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور وہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کہنے لگی کون سی آیت ہے؟ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کرو، جس سے روکتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود ایسے لوگوں پر لعنت کی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور پھر اس میں جو ہیئر کٹنگ کے آج کل موجودہ جو ڈیزائن ہیں، بالوں کی کٹنگ ظاہر ہے کروانی ہی کروانی، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر آج کل بالوں کی بھی عجیب و غریب کٹنگ، اور پھر داڑھی کے جو سٹائل بنائے جاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو جو مذاق بنایا جاتا ہے، کروانے والے بھی اور کرنے والے دونوں مجرم ہیں، اور ان کی یہ آمدن اور ان کا یہ پیشہ درست نہیں ہے، یہ نجائز پیشے میں آئے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان تھا، اس کو جب پتا چلا، اس نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں صرف بالوں کی کٹنگ کروں گا، کسی کی شیو نہیں کیا کروں گا۔ اور میں نے کئی سال اس کو دیکھا، پھر وہ کسی کی شیو نہیں کرتا تھا کہ میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، صرف بالوں کی کٹنگ کروں گا۔ شاید ایمان کمزور کی وجہ سے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کھائیں گے کہاں سے، کاروبار کا کیا بنے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ آپ کے تھوڑے میں برکت ڈالے گا، لیکن اس وقت جب آپ حلال اور حرام کی تمیز اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے، اور جب آپ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک عورت آئی تھی، وہ آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کو چیچک کی بیماری ہوئی تھی، میں نے اس کی شادی کی ہے تو اس کے سارے بال جسم کے جھڑ گئے، سر کے بال، دوسرے لفظوں میں سر گنجا ہو گیا، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا دوں؟ یعنی نقلی بال جو جس کو وگ کہتے ہیں ہمارے ہاں، وگ لگا دی جائے اس کو، کیا اس کی اجازت ہے؟ میں نے اس کی نئی نئی شادی کی ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والموصولۃ، آپ نے فرمایا بال ملانے والی اور جس کے بال ملائے جائیں گے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے اس عورت کے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ ہمارے ہاں مرد بھی یہ کام کرتے ہیں، کرنے والے کروانے والے جو نقلی بال لگاتے ہیں اور پھر نقلی ناخن لگاتے ہیں، اتنے اتنے لمبے 1 انچ کے ناخن لگائے ہوتے ہیں، جس طرح یہ کسی درندے کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے، انسان ہے اور کیا اس کو اتنی سمجھ نہیں؟ تو یہ سارے جو پیشے ہیں اسلام نے ان پر پابندی لگائی ہے، ان کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر اسی طرح گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، اللہ نے شراب، جوا اور یہ طبلہ وغیرہ، یہ ڈول وغیرہ، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں، گانے بجانے والیاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں، راستے میں ان کو کوئی گانے کی آواز آئی، کوئی گا رہا تھا، تو کانوں میں انگلیاں لے لی، تھوڑا سا آگے گئے، اپنی شاگرد سے پوچھا کیا آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے اب آواز نہیں آ رہی، کانوں سے انگلیاں نکال لی اور کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا تو اسی طرح گانوں کی آواز آئی تھی تو رسول اللہ نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی تھی۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہر ایک کی جیب میں گانا بجانا، ہر ایک کے گھر میں گانا بجانا، ہر گاڑی کے اندر گانا بجانا، ہر دکان کے اندر گانا بجانا، سڑک پہ جاتے ہوئے آج گندی فطرت کے لوگ جو ہیں ان کو بھی نہیں بچنے دیتے، جو بچنا چاہتے ہیں وہاں بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ڈھول اور شادیوں پہ
جو بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو اور کسی یہودی اور عیسائی کی شادی۔ یہ ماحول آج مسلمانوں کا ہے، یہ اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق ہے کہ تم نے ہنود و یہود کے سارے رسم رواج وہ اختیار کر لیے اور اسلام کے پاکیزہ طریقوں کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے اور ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الکائنات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارۃ فیہن ثمنہن حرام۔ یہ گانے بجانے والیاں نہ خریدا کرو، نہ ان کو فروخت کیا کرو، نہ ان کو سکھایا کرو، ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں، ان کی قیمت حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، بندر خنزیر بنا دیا جائے گا، زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کب ایسا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں گانے بجانے والیاں جب عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور شراب جب کثرت کے ساتھ پی جائے گی تو پھر اللہ یہ عذاب ان پر نازل کرے گا۔ تو محترم بھائیو، کیا آج ہمارے گھر محفوظ ہیں ان سے؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ دوسروں پر تنقید چھوڑیں، اپنی اصلاح کریں۔ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ اور اگر جتنے پیشوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی، جمعے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ تو جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اگر ہم میں سے کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، اس نے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے دینا ہی دینا ہے۔ ان سے باز آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام پیشوں سے، نجائز پیشوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔